بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر رفاق دارالحکومت اسلام آباد سے. پاکستان کی سیاسی صورتحال، پاکستان میں بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور کچھ پراسرار قسم کی سرگرمیاں، پراسرار قسم کے وزٹ اور اچانک وزٹ اس نوعیت کے کام ہو رہے ہیں. کوئی وزٹ ہو رہے ہیں، کوئی کینسل ہو رہے ہیں، کوئی اچانک وزٹ ہو رہے ہیں جو شیڈول بھی نہیں ہوتے. پتہ چلتا ہے پاکستان کے وزیر اعظم کا جہاز جو ہے وہ مدینہ منورہ لینڈ کر چکا ہے، اور کاکڑ صاحب مدینہ منورہ میں ہیں اور وہاں پہ 2 دن قیام کریں گے اور اس کے بعد پھر پاکستان لوٹیں گے. ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ اگلی منزل ان کی کون سی ہے، لیکن وہ ایک حیران کن طور پہ ایک نگران وزیر اعظم ہے اور ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. لیکن وہ جس طریقے سے سیر و سیاحت کر رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ قیام و طعام کر رہے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جس ملک میں چاہتے ہیں رک جاتے ہیں، یہ ایک حیرت انگیز طور پہ معاملہ ہے. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، غیر معمولی واقعہ ہے، کیونکہ اس طرح سے تو کبھی کسی ریگولر جو پرائم منسٹر ہے اس نے بھی یہ کام نہیں کیا، سوائے نواز شریف صاحب. البتہ یہ کام کرتے تھے جب وہ علیل ہوئے تھے، اور علیل ہونے کے بعد وہ پورا جہاز لے کے لندن پہنچ چکے تھے، اور یہاں پہ پھر جہاز بھی روک لیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہیں سے کابینہ کے اجلاس بھی ہو رہے تھے، یہیں سے بجٹ منظور ہو رہے تھے. تو یہ بھی ہوا. اور یہ دوسرا واقعہ ہے کہ ایک طویل دورے پہ نکلے ہوئے ہیں نگراں وزیر اعظم، اور یہ جو سعودی عرب کا دورہ ہے یہ کافی حیران کن ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو 21 اکتوبر کا پاکستان آنے کا پلان ہے اور اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرتے ہیں کیونکہ خبریں ہیں ایسی، معاملات کوئی اچھے نہیں لگ رہے. پاکستان کے حالات و واقعات اور صورتحال حکمرانوں کے کنٹرول میں نہیں ہے، نہ موجودہ حکمرانوں کے کنٹرول میں ہے، اور نہ آنے والے جو حکمران جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم حکمران ہوں گے، ان کے ہاتھ میں بھی لگتا نہیں ہے کہ کچھ فی الحال چیزیں ایسی ہیں 2 اور 2 4 کی طرح سالڈ وے میں ہم آپ کو بتا سکیں. کچھ خبریں ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں ایک ایک کر کے. پہلی خبر جو ہے وہ بہت ہی حساس بھی ہے، خطرناک بھی ہے، اور یہ خبر بڑی گوگلی قسم کی ہے. اس خبر کا ٹارگٹ آرمی چیف یا عاصم منیر صاحب ہیں، یا پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں. یہ ایسی گوگلی بال کروائی ہے، اور یہ غیر سنجیدہ بھی نہیں ہے. انتہائی سیزنڈ سینئر موسٹ راجہ ارشاد صاحب ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، کافی عرصے سے خاموش تھے، اب پھر دوبارہ اچانک منظر عام پہ آئے، اور انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہے 184(3) کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس میں انہوں نے کہا کہ ملک میں فوجی اور آرمی چیف کے کردار کا تعین کرنے کے لیے سپریم کورٹ جو ہے اپنا رول ادا کرے 184(3) کے تحت. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت وزیر اعظم آرمی چیف اور جناب عاصم منیر کو ان کو بنایا گیا ہے، آرمی چیف کو براہ راست فریق بنایا گیا ہے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ آئین کے تحت آرمی چیف کے ملکی معاملات میں کردار اور اختیارات اور حلف کی تشریح کی جائے کہ ان کا حلف جو ہے وہ کس نوعیت کا ہے، اور آرمی چیف کے اختیارات کیا ہیں، آرمی چیف کس حد تک انوالو ہو سکتا ہے، کیا کیا کام کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا، ان کا سیاسی رول کیا ہے. یہ ساری سچویشن ہے. اور سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ بھی بتائے کہ اگر ملک میں آئینی حکومت نہ ہو اور ملک میں قیاس ہو، انارکی ہو، تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے. اور سپریم کورٹ کا اس میں تشریح مانگی گئی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ عجیب پیٹیشن جو ہے ایک ایسے وقت میں، جو ہی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب آئے ہیں، یکدم اگلے 1 ہفتے کے اندر یہ پیٹیشن آ گئی ہے. اب اس کو آرمی چیف اگر اس کو آرمی چیف کے بارے میں یہ پیٹیشن جو ہے، یہ اس کو سپریم کورٹ اگر چیف جسٹس آف پاکستان اس کو ٹچ کرتے ہیں تب بھی، اگر نہیں کرتے تب بھی، تو ان کا ایک امتحان شروع ہو چکا ہے. فوج کو بدنامی سے بچانا ملکی مفاد میں ہے، اور موقف یہ ہے کہ فوج کی اعلیٰ قیادت اور ملک کی ایجنسیوں پر حکومتوں کو غیر مستحکم اور انتخابات پر اثر انداز ہونے کے الزامات سنجیدہ ہیں. یعنی یہ ایک طرح کی چارج شیٹ ہے جو کہ لگائی گئی ہے، اور اس کے اکارڈنگلی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہا گیا کہ جناب اس کو ٹیک اپ کریں 184(3) کے تحت، اور اب دیکھنا ہے کہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں اور کس طرف آتی ہیں. لیکن ایک یہ امپورٹنٹ خبر ہے. اس کے بعد اب اگلی خبر ہے ایک اور، وہ ہے آرمی چیف یا عاصم منیر صاحب کا دورہ امریکہ متوقع ہے. اس میں کچھ التوا آ گیا ہے، مؤخر ہو گیا ہے، اور اس کے بارے میں آفیشیلی کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن کہا جا رہا تھا کہ یہ 27 تاریخ کو ہونا تھا، لیکن وہ نہیں ہو سکا کیونکہ امریکہ سے ہمیں اطلاع آئی تھی کہ ان کا وزٹ ہونا ہے، لیکن وہ وزٹ نہیں ہو سکا. ابھی تک آرمی چیف پاکستان میں ہی ہے. یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس کی ریزن کیا بنی، کیونکہ
جو چیزیں اگر آپ مختلف خبروں کو آپس میں ڈاٹس ملائیں تو لگتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے، اور گڑبڑ اس لیے ہے کہ ایک تو آئی ایم ایف کی طرف سے ایک مزید ایک آیا ہے ڈو مور کا مطالبہ، اور انہوں نے ترقیاتی جو بجٹ ہے، ترقیاتی بجٹ میں 150 سے 200 ارب روپے کا کٹ لگا دیا گیا ہے، اور یہ وہی 150 اور 200 ارب روپے ہے جو بجٹ منظور ہونے سے کچھ عرصہ پہلے تک ریوڑیوں کی طرح بانٹے گئے تھے، اور 15 جماعتی حکمران اتحاد نے آپس میں بھی حصہ بقدر جسہ وصول کیا تھا ترقیاتی فنڈز کے نام پہ، اور ٹکٹ ہولڈرز کو، ایم این ایز کو اور ٹکٹ ہولڈرز کو، ایم پی ایز کو، ان کو تقسیم کیا گیا تھا، حلقوں میں دیا گیا تھا، اور خاص طور پہ سب سے بڑا الزام تھا مسلم لیگ نواز پہ کہ انہوں نے پنجاب میں اور مولانا نے خیبر پختونخوا میں یہ کام کیا، اور پیپلز پارٹی اس پہ احتجاج بھی کرتی رہی اور اب بھی کر رہی تھی کہ ان کے ترقیاتی فنڈز جو ہیں، ان کے ترقیاتی منصوبے روک لیے گئے ہیں۔ تو اب پتہ چلا ہے کہ آئی ایم ایف آ گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جناب یہ کام بند کریں اور آپ کا جو اصل ہے ہدف وہ پورا کریں، لہٰذا وہ ہے ٹیکس سیشن کے معاملے میں وہ بتا چکے ہیں، آئی ایم ایف مطمئن نہیں ہے۔ نومبر میں اکتوبر اگلے مہینے میں یہ سارا کچھ ہونا ہے، نومبر میں قسط میں ملنی ہے، لیکن وہ قسط جو ہے وہ الیکشن شیڈول سے مشروط ہے، الیکشن شیڈول سے مشروط ہے، اور آئی ایم ایف کا اس موقع پہ آنا اور جب تک ان کا جو ریویو بورڈ ہے وہ اپروو نہیں کرے گا، آپ کے ساری کارکردگی کو اوکے نہیں کرے گا، سیٹسفیکٹری رپورٹ نہیں کرے گا، آپ کو پیسے نہیں ملنے، وہ ہیں کوئی 3 ارب 80 کروڑ ڈالر شاید اتنے ہیں، اس لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر مل چکے ہیں، باقی 3 ارب 80 کروڑ ڈالر رہتے ہیں، وہ ایک معاملہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے اور برطانیہ کی طرف سے اور ان کی طرف سے آئی ایم ایف کی طرف سے ایک آ رہی ہے کہ الیکشن صاف شفاف غیر جانبدار ہیں، بر وقت الیکشن کا ڈیمانڈ آ رہی ہے، کیونکہ ابھی تک شیڈول نہیں آیا، الیکشن کا شیڈول نہیں آیا، ابھی صرف ایک دھندلی سی تصویر ہے کہ جناب فلاں جنوری کے فلاں ہفتے میں الیکشن ہو سکتے ہیں، شیڈول ابھی تک نہیں دیا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان ایسے سائن دے رہا ہے کہ جناب ہم نے حلقہ بندیاں بھی کر لی ہیں، سب کچھ کر لیا ہے، نئی سیٹوں کی بھی سیٹوں کے مطابق پنجاب میں کتنی ہوں گی، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں اور اسلام آباد میں، کراچی کی کتنی ہوں گی، وہ ساری کی ساری ایک بریک اپ دیا ہوا ہے، تو اس کا ابھی آہستہ آہستہ چیزیں آ رہی ہیں، لیکن بلیک اینڈ وائٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، شیڈول جب تک نہیں آتا، اور پیپلز پارٹی غیر مطمئن ہے، پاکستان تحریک انصاف غیر مطمئن ہے، اور پٹیشنز سپریم کورٹ میں آلریڈی پڑی ہیں الیکشن کے حوالے سے، ان کو ابھی تک ٹیک اپ نہیں کیا گیا، مزید پٹیشنز آ رہی ہیں، اس لیے یہ چیزیں ہیں، تو یہ سارے ڈاٹس اگر آپ ملاتے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ پھر اس طریقے سے کاکڑ صاحب سعودی عرب میں موجود ہیں، اب نواز شریف صاحب بھی سعودی عرب کا وزٹ کریں گے، نہ صرف یعنی کہ لندن سے سعودی عرب اور یو اے ای اور قطر وغیرہ جانا چاہ رہے ہیں، اور سعودی عرب کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ ایک کیونکہ کاکڑ صاحب بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، ایک بتا دوں کہ سعودی عرب کی گورنمنٹ کی طرف سے ایک باقاعدہ طور پہ ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے قومی دن کے موقع پہ، اس میں محمد بن سلمان اور عمران خان صاحب کو دکھایا گیا ہے، اور 2 دفعہ دکھایا گیا ہے، تو اس سے ایک میسج بھی کنوے ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک یہ میسج ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بیک ڈور چینل پہ کچھ نہ کچھ گڑبڑی چل رہی ہے، لہٰذا یہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں سعودی عرب کی طرف، اور سعودی عرب پہنچے ہیں کہ شاید کوئی منایا جائے، کیا کیا جائے، کیا ہوا جائے، اور اس کو ایک اور بھی دیکھ لیں کہ چائنا کی طرف سے خبر آئی ہے، اور یہ شہباز رانا صاحب نے دی ہے، بہت ہی مستند ہیں، جرنلسٹ ہیں اسلام آباد کے، اور یہ کوئی بالکل اچھی بات نہیں کرتے، انہوں نے جو خبر دی ہے، انہوں نے چین کے بارے میں بھی کہا ہے، وہ بھی ہم سے ناراض ہے، اور چین نے سی پی کے تحت انرجی، واٹر مینجمنٹ اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبے میں تعاون بڑھانے سے انکار کر دیا ہے، تو یہ ایک ڈیڈ لاک آ چکا ہے، اور اس طریقے سے یہ مختلف چیزیں چل رہی ہیں جی۔ اب ان سارے معاملات کو اگر دیکھا جائے تو ایسا لگ رہا ہے کہ حالات و واقعات کوئی اچھے نہیں ہیں، عمران خان صاحب کو اٹک سے اڈیالہ منتقل کر دیا گیا اور ان کو بی کلاس دے دی گئی ہے، لیکن معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ رہے، اور فاروق حبیب کو گوادر سے اٹھا لیا گیا ہے، اور ان کو اور ان کے کچھ دوستوں کو بھی اٹھا لیا گیا۔ دوسری جانب ہماری اکانومی بد سے بدترین حالات کی طرف ابھی تک جاری و ساری ہے، بجلی کی قیمتوں میں ابھی اور اضافہ ہونا ہے۔ ایک خبر میں آپ کو بتا دوں کہ بلومبرگ کی رپورٹ ہے، اور اس سے آپ سنیں اور آپ بھی ذرا چکرا جائیں گے کہ ستمبر میں افغان کرنسی کی قدر میں 9% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، افغانستان کی کرنسی میں 9% اضافہ
افغان کرنسی کی قدر میں، یعنی کہ وہ مستحکم ہو رہی ہے افغانستان کی کرنسی، اور افغانستان کو کروڑوں ڈالر انسانی امداد کا فائدہ ہوا ہے بلومبرگ رپورٹ نے، اور افغان عبوری حکومت نے کرنسی کنٹرول کے مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ اب یہ طالبان حکومت ہے وہاں پہ، تو ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے، اور ہماری کرنسی جو ہے وہ پتہ نہیں 178 روپے سے 330 روپے ڈالر تک گیا، اور اس کے بعد اب 290 روپے تک آیا ہے، اور وہ بھی بڑی کوششوں سے، لیکن ابھی بھی ہماری کرنسی انتہائی ڈی ویلیو ہے، افغانستان استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو یہ ہیں چیزیں بھی، یہ ہیں خبریں جس کی وجہ سے کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، اور معاملات گڑبڑ ہیں۔ آئی ایم ایف کی طرف سے ڈو مور، چائنا ناراض، سعودی عرب کے کاکڑ صاحب کا دورہ، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کا دورہ متوقع، آرمی چیف کا دورہ مؤخر، یہ وہ خبریں ہیں جن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری جانب محمد علی درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب میں عمران خان صاحب کے جا کے گھٹنے پکڑنے کے لیے تیار ہوں، اگر مجھے موقع دیا جائے، ان تک ایکسیس دی جائے، اور اگر میں چلا جاؤں تو میں ان کے پاؤں پکڑ لوں گا، گھٹنے پکڑ لوں گا کہ جناب مہربانی کریں، بس کریں، اور چیزوں کو کچھ کنٹرول کیا جائے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی بات پہ قائم ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ وہیں سے شروع ہوں گے جہاں پہ ختم کیے گئے تھے، اور وہ 3-4 ڈیمانڈز کر رہے ہیں، میں مسلسل بتا رہا ہوں کہ، اور اس سے زیادہ نہیں، وہ سارے کے ساری اصولی باتیں کر رہے ہیں، وصولی کی کوئی بات نہیں کر رہے، اور ان کے نزدیک وصولی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کا نقصان ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ یہ غیر یقینی کی صورتحال، اور غیر یقینی، بد اعتمادی، ہمارے دوست ہم سے خوش نہیں ہیں، ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر ہم سے خوش نہیں ہیں، وہ ہم سے بدگمان بھی ہیں، بد اعتمادی بھی ہے، اور وہ ہم پر اعتبار بھی نہیں کر رہے، اور اس کا نقصان ہمیں عالمی فورمز پہ مختلف جگہوں پہ ہو رہا ہے۔ اس وقت کینیڈا اور بھارت کا ایک اہم ایشو چل رہا ہے، اور 2 قتل وہاں پہ ہوئے، اور اس کے بعد حالات وہاں پہ کشیدگی، سفارتی جنگ عروج پر ہے، اور اس میں 5 آئیز تمام کے تمام جو ملک ہیں، کینیڈا ہے، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، برطانیہ ہے، نیوزی لینڈ ہے، یہ سب کے سب یکجان ہو چکے ہیں، یکجان 5 کالم 5 آئیز یہ پریشر بڑھا رہے ہیں۔ اور دوسری جانب ایف بی آئی نے بھی امریکہ میں سکھوں کو خبردار کر دیا ہے، اور سکھ رہنماؤں کو کہ جناب آپ الرٹ رہیں، آپ پہ بھی حملے ہو سکتے ہیں، اور اس لیے 3 شخصیات کو خبردار کیا ہے ایف بی آئی نے امریکی سکھ برادری کے، اور تینوں سکھ رہنماؤں کو کہا گیا ہے کہ ان کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں۔ تو خالصتان کا معاملہ یہ کافی خطرناک ہو چکا ہے، کیونکہ خالصتان کی تحریک جو ہے وہ مؤثر انداز میں، جو سکھ کمیونٹی ہے، سکھ برادری ہے، انہوں نے مؤثر انداز میں واقع لے کے گئے ہیں، اور ایک ریفرینڈم کروایا جا رہا ہے، اور ریفرینڈم ہر مغربی ملک میں، ہر یورپی ملک میں ہو رہا ہے، امریکہ سمیت تمام ملکوں میں ہو رہا ہے، اور تمام ملک اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا رخنہ نہیں ڈال رہے۔ تو اس کو انڈیا کے پہ ایک اچھا خاصا پریشر بھی ہے، اور سکھ جو کمیونٹی ہے وہ جہاں جہاں بھی ہے وہ بہت مؤثر انداز میں اپنا کام کر رہی ہے، اپنا نیریٹو، اپنا موقف پیش کر رہی ہے، اور پھر اس لیے یہ بھی وہ ایک اور بھی ان کو ایج حاصل ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اگر مسلمان ہوتے تو وہ کشمیر والا حال ہونا تھا، فلسطین والا حال ہونا تھا، وہ بھی ان پہ چھاپ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ایک خطرناک ہے۔ لیکن پاکستان اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پا رہا، کیونکہ پاکستان کے اپنے اندر کے حالات جو ہیں وہ خراب ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اندر کے حالات ٹھیک کر لیے جائیں تو ساری جو پاکستان کے جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور پریشر گروپس ہیں، ٹریڈ گروپس ہیں، اور تھنک ٹینکس ہیں، صحافی برادری ہے، کمیونٹی ہے، یہ سارے کا سارا پھر رخ ادھر ہو جائے گا، اور ہم بہتر انداز میں لڑ سکیں گے اپنے بیرونی دشمنوں کے ساتھ۔ تو ادروائز معاملات اس طرح چلتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔